اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی جہد اور محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کا فہم سلیم عطا فرمائے، قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں الحمدللہ سورہ بقرہ کی 84 آیات مکمل کر لی تھیں اور آج انشاءاللہ اس نشست میں ہم آیت نمبر 85 اور 86 کو مکمل کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے اور نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور پھر ان لوگوں نے اس سارے عہد کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد پھر یہ لوگ اس سے پھر گئے۔ ان میں سے اکثر لوگ جو تھے، ان کی اکثریت یعنی سوائے چند لوگوں کے، تو پھر کہا کہ ایک اور عہد کا رب کائنات نے آگے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، بنی اسرائیل کے اور نہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ کسی کو قتل کرنا گویا اپنا قتل کرنا ہے، اور کسی کو گھر سے نکالنا گویا اپنے آپ کو ہی گھر سے نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو قتل کر دینا، اس کے بعد ظاہر ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سارے معاملات انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب انسان ختم ہو گیا تو پھر اس کی ضروریات زندگی یہ ساری چیزیں باقی، تو اس کے جو قتل کا جرم ہے وہ تو اس کو اس پر سزا ملے گی، لیکن آپ کسی کو جب گھر سے نکال دیتے ہیں تو اس کو کتنی مشقتیں، اس کو کتنی پریشانیاں، اس کو کتنی مصیبتیں اس راستے میں لاحق آتی ہیں۔ تو اس سے ان کو یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ قتل بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ تو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ کسی کو اس کے وطن سے نکالنا بسا اوقات جو ہے وہ قتل سے بھی شدید ہوتا ہے، یعنی قتل میں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو اس کے گھر سے نکالنا اور گھر سے بے گھر کر دینا، یہ ہمیشہ کے لیے وہ انسان جو ہے وہ ٹارچر ہوتا رہتا ہے۔ پھر کہا کہ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے مان لیا، اقرار کر لیا، مان گئے اور تم گواہ بن گئے، یعنی اس چیز کے۔ یہاں غور کریں کہ کتنے الفاظ رب کائنات نے استعمال کیے ہیں کہ میثاق، اقرار، گواہی، یعنی کتنی زیادہ تاکید کی گئی اس چیز پر۔ یعنی آپ نے میثاق کیا، پھر آپ نے اقرار کیا کہ ایسے نہیں کریں گے، پھر گواہی دی کہ ایسے نہیں ہوگا۔ مدینہ کے یہود کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے کچھ قبائل مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور مدینہ کی زمین انہیں ان نشانیوں کے مطابق لگتی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر
اور اس علاقے کا ذکر تھا کہ آخری نبی ایسے علاقے میں آئیں گے، تو جب انہوں نے اپنے علاقے کو دیکھا تو وہ اس علاقے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو اسی طرح وہاں مشرقین عرب کے بھی 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ یہود کے قبائل جو تھے ان کی آپس میں لڑائیاں، آپس میں نفرتیں رہتی تھیں۔ تو ان میں سے یعنی 2 قبائل ایک قبیلے کے حلیف بن گئے تھے، اتحادی بن گئے تھے، اور دوسرا جو ایک قبیلہ تھا وہ ایک دوسرے قبیلے کا اتحادی بن گیا تھا۔ جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، یہ یعنی ایک طرف اوس اور ایک طرف خزرج تھے۔ تو اب دیکھیں کہ جو عرب قبائل تھے وہ وہاں کے رہائشی تھے، اور اب جب ان میں آپس میں یعنی اختلاف ہوئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ آپس میں اتحاد کرتے، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک جسم، اور ان کا ایک ہدف تھا، تو لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے آپس میں اتحاد اور محبت ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ یونٹی ہوتی ان کے درمیان، اور یہ ایک قوت ہوتے، لیکن انہوں نے آپس میں جس طرح آج امت مسلمان کا حال ہے کہ کسی مقام پر رنگ و نسل میں، کہیں جماعتوں میں، کہیں فرقوں میں، طرح طرح کی چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ چپلشیں جس طرح آج مسلمانوں کے درمیان قائم ہیں اسی طرح ان کے درمیان بھی ہوتی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یعنی آپس میں اتحادی بنتے، بعض اوقات دنیاوی مقاصد کے لیے وہ دوسرے لوگوں کے اتحادی بنتے تھے، جس طرح آج یعنی مسلمان بھی کر لیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مشرقین کے قبائل سے جو ہے وہ اتحاد کر لیتے تھے۔ اب بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے اتحادی تھے، اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے اتحادی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مدینہ آمن سے 5 برس پہلے تقریباً جنگ بعث ہوئی تھی، تو اس میں بہت خون خرابہ ہوا تھا، اور اس میں ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی تھی۔ تو پھر اوس اور خزرج کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی، پھر ان کے جو اتحادی تھے وہ بھی ان کے ساتھ لڑے، اور بہت اس میں قتل و غارت ہوئی، اور ایک دوسرے کو انہوں نے گھروں سے نکالا، پھر ان پر چڑھائی کی، اور پھر یعنی زیادتی بھی کی، اور پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آگے۔ تو ان سے عہد یہ لیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ خون خرابہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، 4 عہد لیے تھے یہود سے۔ تو اب دیکھیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے سامنے کون ہے، تو ایک یہود قبیلہ دوسرے قبیلے کو بھی قتل کرتے، اور حالانکہ قرآن میں کہا گیا کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، حالانکہ ان کا نکالنا جو تھا وہ تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے، کہ پہلا یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون خرابہ نہیں کریں گے، پھر ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، اور ظلم و زیادتی میں مدد نہیں کریں گے، اور فدیہ دے کر لوگوں کو چھڑائیں گے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، پہلے 3 احکام انہوں نے پامال کر دیے، یعنی ظلم و زیادتی بھی کی، گھروں سے بھی نکالا، اور ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، اور چوتھا جو آخری یعنی حکم تھا اس پر یہ عمل کرتے تھے کہ فدیہ دے کر چھڑا دینا، یعنی ظلم بھی کرتے، زیادتی بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے، لیکن آخری حکم کی بڑے اس پر سٹریٹ تھے، اس کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ یعنی جب جنگ میں لوگ قیدی بن جاتے تو پھر ان کے جو مذہبی لیڈر تھے وہ پھر کتاب کے پروف، ایویڈنس، حوالے دے کر ان سے چندہ جمع کرتے، ڈونیشن جمع کرتے کہ اب فلاں فلاں قیدی ہمارا فلاں جگہ پہ قید ہو گیا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے چندہ دو۔ تو یہ ان کے اندر ایک بڑا کھلا تضاد تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے احکامات کی یہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ جو حقیقی احکامات تھے ان پر عمل نہیں کرتے تھے، کہ قتل نہیں کرنا، جلا وطن بھی نہیں کرنا، اس کے بعد ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنی، لیکن ان کے ہاں جو نمود و نمائش اور اس قسم کے ریا کے کام تھے ان کو تو یہ بڑے شوق سے کرتے تھے، اور چندے جمع کر کے یہ بتاتے تھے کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں، اور ہم یعنی چندہ جمع کر رہے ہیں، ہم ان کو ہمارے دل میں قیدیوں کے لیے بہت بڑا رحم ہے، بہت ہمدردی ہے، اور پھر یعنی ایک طرف اللہ کے احکام کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں،
اور دوسری طرف چندہ جمع کر کے قیدی چھڑا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی جس کام میں ان کے لیے نمود و نمائش ہوتی، شہرت ہوتی، نام ہوتا، بڑائی ہوتی، تو اس کام کو بڑے خوشی سے کر لیتے۔ لیکن اول درجے میں جن چیزوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان پر پابندی لگائی تھی کہ یہ نہیں کرنے، تو وہ کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتل کرتے ہو، جلا وطن کرتے ہو، ظلم و زیادتی بھی کرتے ہو، اور وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، ہاں اگر قیدی ہو کے آ جائیں تو پھر تم فدیہ دے کے چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہو۔ کس کو مانتے تھے؟ آخری حکم کو، فدیے کو۔ اور کفر کس کا کرتے تھے؟ کرتے 3 احکامات کا۔ 3 احکام تو مانتے نہیں اور ایک مان لیتے ہیں کہ خون خرابہ نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ بات مانے اور کچھ بات نہ مانے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگ جو بعض باتوں کو مانیں اور بعض باتوں کا انکار کر دیں، تو ان کے لیے شدید، وہ لوگ جو ہیں وہ شدید ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے ان آیات میں، ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ رب کائنات نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جس نے ایک نفس کو قتل کیا بغیر حق کے، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ اب دیکھیں کہ دین اسلام محبت کا دین ہے، تقوی کا دین ہے، سلم کا دین ہے، امن کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، عدل اور اعتدال کا دین ہے۔ اور رب کائنات نے ہمیں حکم دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں۔ تو پھر وہ لوگ کہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یعنی ان کے لیے بھی بہت سزائیں بیان کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 میں۔ پھر اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، یہ سورہ نساء کی 93 آیت نمبر۔ پھر اسی طرح آپ نے اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو سورہ نال کی آیت نمبر 95، اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 68، اسی طرح سورہ الاسراء کی آیت نمبر 33۔ اور پھر ابو سعید اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان آل السماء و آل الارض اشترکوا فی دم مومن لاکبہم فی النار، یعنی اگر تمام آسمان والے اور دنیا والے کسی کے قتل میں جمع ہو جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جو ہے وہ دوزخ میں پھینکتا۔ تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا جو ہے خون نہیں بہو گے، اور یہ حرمت بھی آپ دیکھیں کہ ہر دور میں رہی ہے، صرف آج نہیں۔ تو آپ اگر ان آیات مبارکہ پر غور کریں تو یہاں فرمایا گیا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی، اور جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا
اس کا کچھ خیال نہیں کیا آپ نے؟ کیا بعض احکامات پر آپ یقین رکھتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اور پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر کہا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ شریعت کے حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے یہاں۔ جو اپنے فائدے کی چیز ہو اس پر عمل کرنا، اور جس میں فائدہ نہ ہو اس کا انکار کر دینا۔ تو اب آج دیکھیں کہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے آیہ کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، جو مذکورہ آیات میں بیان کیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمائے رب کائنات نے ان لوگوں کو کہا، یعنی ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں، ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالیں، اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور پھر فدیے کے ذریعے اگر وہ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کو چھڑائیں۔ تو انہوں نے 3 احکامات جو تھے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور آخری جو حکم ہے اس کو لے لیا۔ تو اب دیکھیں کہ اب قرآن جو ہے یہ مکمل کتاب ہمارے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس سے ہم کچھ حکم لے لیں جو ہماری فائدے کی چیز ہو، جس میں ہمارا اپنی مرضی کے مطابق دین ڈالنے کی بات ہو اور باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ جس طرح ان کے لیے یہ احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے اقرار کیا تھا، انہوں نے گواہی دی تھی، وہ اس کے گواہ تھے، ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اس سے انکار کیا۔ تو بیسیکلی ان کی یہ جو سزا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ ان کا یہ ان چیزوں سے انکار کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے انکار کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری آیات سے انکار کرے گا میں اسے جانوروں والی زندگی عطا کروں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم قرآن کی جو بھی چیز پڑھتے ہیں اس سب چیز کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ظاہر ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ یعنی جب گناہوں کے بعد سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایک آدمی وہ برائی کے راستے پر تھا یا اس میں کوئی کوتاہی تھی یا تو لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے ساری زندگی نہیں تھکتے، جب کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کہیں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے فضل کو نہ بھولیں، احسان کو، جو اچھے دن آپ کے گزرے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں کسی شخص کی اگر نیکیاں ہیں تو اس کو بھی دیکھیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، آپ کو کسی کے ساتھ نفرت ہو گئی تو آپ اس کی ساری نیکیوں کو بھی بھول کر
صرف آپ نفرت کی اینک پہن کر آپ اس کی ہر چیز کو برا کہنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. یعنی انسان کو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کرنا، چونکہ یہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کے لیے آزمائش اور ابتلا ہوتی ہیں، کبھی کبھی درجات کی بلندی کے لیے بھی یہ امتحانات ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اس کو مان لے، تو وہ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عارضی لذتوں کی خاطر صرف قرآنی احکامات کو تبدیل کرنے سے بچائے، اور دین اور دنیاوی فائدوں کے لیے ہمیں، یعنی جہاں ایک طرف دین کا فائدہ ہو اور دنیا کا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے فائدے کو مقدم رکھیں اور اپنے ذاتی مفادات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ان چیزوں کو پیچھے رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہماری غلطیوں سے تجاوز فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موزن فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور اسے امن کی نعمت عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.